اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو نماز جماعت۔ مستحب ہے کہ نماز یومیہ کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے اور بہت زیادہ تاکید ہے، اور اگر کوئی جماعت کی توہین کرے اور اسے اہمیت نہ دے بغیر کسی عذر کے، یعنی فرض کریں کسی کے لیے ممکن نہیں ہے اتنی دور جانا، یا کوئی اور مشکل ہے، جان کی مشکل ہے یا کوئی اور مشکل ہے، لیکن اگر کسی کے لیے کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں، کوئی فتنے کا سبب نہیں، کوئی مشکل نہیں، اور وہ جماعت کی توہین کرتا ہے یا جماعت سے بے اعتنائی کرتا ہے، اس کا احترام نہیں کرتا، تو بہت زیادہ مذمت ہے اس بے اعتنائی کی، اور اس کے برعکس بہت زیادہ تاکید ہے نماز جماعت میں شرکت کی، البتہ اس وقت کہ جب جماعت صحیح ہو رہی ہو۔ اگر کوئی نماز نہ پڑھ سکتا ہو اور فقط اس صورت میں ادا کر سکتا ہو کہ وہ جماعت میں شریک ہو، تو اس پر تو لازم ہے۔ فرض کریں کسی کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، یا یہ کہ نماز میں وہ بہت زیادہ شک میں مبتلا ہوتا ہے اور بھولتا ہے، لیکن اگر جماعت سے پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، اور بغیر جماعت کے وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، یا بہت زیادہ شک کی وجہ سے، یا بہت زیادہ بھول کی وجہ سے، یا یہ کہ اسے نماز کا طریقہ ہی نہیں آتا، تو ایسے شخص پر تو جانا ضروری ہوگا۔ البتہ اگر کسی کو بہت زیادہ شک ہے تو وہ تو شکیات کے مسائل پہ توجہ کرے، محض شک کی وجہ سے جانا ضروری نہیں، لیکن بہت زیادہ تاکید یہاں بھی ہے۔ ہاں، لیکن اگر کسی کو نماز نہیں آتی اور وہ جماعت کے ذریعے سے پڑھ سکتا ہے، تو اس پر تو لازم ہے کہ یا نماز سیکھے یا جماعت میں شرکت کرے۔ اب اگر ایک دو دن بھی نماز سیکھنے میں سے ٹائم لگے تو اس پر لازم ہے کہ اس دوران اپنی نمازیں جماعت کے ذریعے سے انجام دے۔ البتہ جماعت کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ بعد میں بیان ہوں گے، لیکن اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ جب نماز جماعت میں کوئی شریک ہو تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ فقط کھڑا رہے، یا رکوع کے وقت رکوع میں چلا جائے، یا سجدے کے وقت سجدے میں چلا جائے، بلکہ اس جانب توجہ رہے کہ نماز جماعت میں سب کچھ پڑھنا ہے سوائے پہلی رکعت اور دوسری رکعت کے سورہ حمد اور ایک چھوٹے سورے کے علاوہ سب کچھ پڑھنا ہے۔ بعض دفعہ بعض افراد نماز جماعت میں شریک ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط ہمیں نماز جماعت میں کھڑا ہونا ہے اور رکوع کے وقت رکوع کرنا ہے اور سجدے کے بعد سجدہ کرنا ہے۔ یہ نظریہ بالکل غلط ہے، لہٰذا پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ سب کچھ پڑھنا ہے سوائے پہلی اور دوسری رکعت کے سورہ حمد اور سورے کے۔ نماز جماعت کا بہت زیادہ ثواب ہے، روایتوں میں نقل ہوا کہ اگر امام جماعت کے علاوہ ایک شخص ہو نماز پڑھنے والا تو ہر رکعت کا ثواب 150 نمازوں کے برابر ہے، اور اگر 2 افراد ہوں نماز پڑھنے والے تو ہر رکعت کا ثواب 600 رکعت ہے، اور اگر 3 رکعت ہوں گے تو اسی تناسب سے بڑھ جائے گا، تو 600 رکعت کے 4 گنا ہو جائیں گے۔ اگر 3 افراد ہیں تو 2400 نمازوں کا ثواب ملے گا اگر 3 نمازی ہیں۔ اسی تناسب سے یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا یہاں تک کہ 10 افراد، اور 10 افراد کے بعد نماز جماعت کا اتنا ثواب ہے کہ روایات میں نقل ہوا کہ اگر تمام دریا اور سمندر دوات بن جائیں اور تمام درخت قلم بنا دیے جائیں اور تمام جن و انس ثواب لکھنا چاہیں تو 10 افراد سے زیادہ جہاں پر نمازی ہوں اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے۔ اگر نماز جماعت کہیں ہو رہی ہو اور ہم پہلے نماز پڑھ چکے ہوں، فرض کریں کہ ہم اپنی نماز پڑھ چکے ہیں اور اب ہم جہاں پہنچے وہاں جماعت ہو رہی ہو، تو یہاں بھی مستحب ہے کہ دوبارہ اس نماز کو پڑھا جائے۔ مستحب اور مکروہ کے معنی کی جانب توجہ دلائیں کہ مستحب کے معنی ہے کہ اگر کسی کام کو انجام دیا جائے تو بہتر ہے، یعنی ایسا کام کہ جس کا انجام دینا بہتر ہو لیکن اس کے چھوڑنے میں گناہ نہ ہو، یہ کام ہے مستحب۔ اور مکروہ وہ کام ہے کہ اسے اگر انجام نہ دیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر انجام دے دیا جائے تو کوئی گناہ نہیں، بس مستحب ہے، یعنی بہتر ہے کہ اگر آپ اپنی نماز پڑھ چکے ہیں اور آپ ایک ایسی جگہ جائیں کہ جہاں پر جماعت ہو رہی ہو تو اپنی اس نماز کو دوبارہ پڑھ لیں۔ جماعت کے بارے میں توجہ رہے کہ کوئی بھی نماز امام جماعت پڑھ رہے ہوں، چاہے وہ ظہر کی ہو چاہے وہ عصر کی ہو،
آپ پر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی نماز پڑھیں. مثال کے طور پہ آپ ظہر کی نماز پڑھ چکے ہیں کسی مسجد میں, اب نماز جماعت امام جماعت پڑھ رہے ہیں ظہر کی, تو آپ ان کے پیچھے نماز عصر پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سے اس جانب بھی توجہ رہے کہ اگر امام جماعت اپنی کوئی قضا نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ ان کے پیچھے اپنی آج کی ادا نماز پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر وہ کسی اور کی قضا نماز پڑھ رہے ہوں کہ جس کے قضا ہونے کا یقین ہو, تو بھی آپ ان کے پیچھے اپنی آج کی واجب نماز پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے امام جماعت کے پیچھے قضا نمازوں کو بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن جماعت کے ساتھ مستحب نماز نہیں پڑھی جا سکتی. البتہ جمعے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے, عیدین کی نماز پڑھی جا سکتی ہے, اور اسی طریقے سے نماز استسقاء یعنی بارش کی طلب کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. ہاں ایک کام ہو سکتا ہے کہ اگر مستحب نماز کا طریقہ نماز پڑھنے والے نہیں جانتے اور ہم امام جماعت ہیں, تو ہم بلند آواز سے اپنی مستحب نماز پڑھیں اور ان افراد سے یہ کہیں کہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں آپ اس کو پڑھتے رہیں. اس طریقے سے اگر مستحب نماز ہو تو یہ پڑھی جا سکتی ہے, لیکن یہ جماعت نہیں مانی جائے گی, بلکہ کہا جائے گا کہ امام جماعت بلند آواز سے اپنی نماز پڑھ رہے ہیں, باقی وہ افراد کے جو نماز نہیں جانتے یا نماز کا خاص سورہ نہیں جانتے یا نماز کی ترتیب نہیں جانتے, وہ ان کو فالو کر رہے ہیں, لیکن نماز جماعت سے نہیں ہے, ہر شخص نے نیت کی ہے فرادہ نماز کی. تو اس صورت میں تو مستحب نماز پڑھی جا سکتی ہے, لیکن مستحب نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جا سکتی. جیسے کہ توجہ دلائی کہ اگر جمعے کی نماز مستحب ہو تو وہ پڑھی جا سکتی ہے, عیدین کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے, اور اسی طریقے سے نماز استسقاء پڑھی جا سکتی ہے. اگر امام جماعت نماز میں مصروف ہوں, اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ اپنی کوئی قضا نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم ان کے پیچھے نماز باجماعت پڑھ سکتے ہیں. اور اگر وہ کسی اور شخص کی نماز پڑھ رہے ہیں کہ جس کی نماز قضا ہونے کا یقین ہو, تو اس صورت میں ہم ان کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کی جانب ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی. اسی طریقے سے ایک سوال کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر امام جماعت اپنی نماز احتیاط کی نیت سے پڑھ رہے ہوں یا کسی اور کی نماز کہ جو دنیا سے چلا گیا احتیاط کی نیت سے پڑھ رہے ہوں, تو اس صورت میں جماعت نہیں ہو سکتی. بس یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جن کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں کیا وہ اس وقت اپنی واجب نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت کی. لیکن اگر فرض کریں کہ ہم ایسے ہی جا کے مسجد میں جب امام جماعت نماز پڑھ رہے ہوں تو سوچیں کہ جو بھی یہ نماز پڑھیں ان کے پیچھے جماعت پڑھ لیں, تو یہ عمل صحیح نہیں ہے. لہٰذا یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اپنی واجب نماز پڑھ رہے ہیں. واجب نماز پڑھ رہے ہیں عام طور پہ علم ہو جاتا ہے کہ جب اذان دی جائے اور اس کے بعد اقامت دی جائے تو اس کے معنی ہے کہ یہ اس وقت کی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر وہ اپنی کوئی مستحب نماز پڑھ رہے ہوں تو ہم ان کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے. اسی طریقے سے اگر وہ کوئی نماز پڑھ رہے ہیں, ہمیں یہ علم ہی نہیں ہے کہ ایک مسجد میں ایک عالم دین نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ یہ اپنی کون سی نماز پڑھ رہے ہیں, تو کیا ان کے پیچھے اقتدا کی جا سکتی ہے؟ تو جب تک یہ علم نہ ہو اقتدا نہیں کی جا سکتی. بس اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگر وہ جماعت مسجد میں ہو رہی ہے تو خود بخود پتہ چل جائے گا اذان و اقامت کے ذریعے سے, اور اگر کوئی عالم دین کسی مسجد میں نماز تنہا پڑھ رہے ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ان سے پوچھ لیں کیا آپ اپنی کوئی واجب نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم بھی اقتدا کر لیں. لہذا بغیر پوچھے, اور پوچھنے سے مراد یہ کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اپنی واجب نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی مستحب نماز پڑھ رہے ہیں. بس جب تک واجب اور مستحب نماز کا علم نہ ہو ہم ان کے پیچھے جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتے. بچوں پر واجب ہے کہ وہ جماعت میں شریک ہونے کے لیے والدین سے اجازت لیں. اگر والدین ان کو اجازت نہیں دیتے تو ان کا شریک ہونا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر شوہر کا حق پامال ہوتا ہو اور وہ بیوی کو اجازت نہ دے تو بیوی کا بھی جماعت میں شریک ہونا جائز نہیں ہے. اس کے برعکس اگر ماں باپ اپنے بچوں کو تاکید کریں اور حکم دیں کہ نماز جماعت سے پڑھو, تو ایسی صورت میں کیونکہ والدین کی نافرمانی جائز نہیں ہے, بچوں پر لازم ہے کہ وہ مسجد جائیں اور نماز پڑھیں. اب اس جانب توجہ دلائیں کہ عام طور پر ان موضوعات کو ڈسکس کرتے ہوئے حتیٰ علماء بھی گھبرا جاتے ہیں, خصوصاً جوانوں کے لیے اس چیز کو ہم بیان کریں کہ چاہے شب قدر کے اعمال ہوں اور چاہے شب داری ہو,
اگر والدین راضی نہیں تو شب قدر کے اعمال کے لیے بھی جانا جائز نہیں، اور اگر والدین راضی نہیں تو شب داری میں بھی شرکت جائز نہیں ہوگی اگر والدین کو اذیت ہو اور وہ اجازت نہ دیتے ہو۔ یہ مختصر سی گفتگو تھی فقط نماز جماعت کے بارے میں۔ اب اگلے مرحلے میں جماعت کی شرائط بیان ہوں گی اور انشاءاللہ اس کے بعد نماز جماعت کے کچھ احکام بیان ہوں گے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وعلی محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔